کہ آپ کی نظر میں وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن کو ہم کہیں گے یہ سستی ہے اور اس کی وجہ سے رمضان المبارک کی جو ہے برکتیں ہم پا نہیں رہے اور ہم ان کا حصول میں جو ہے بے راہ روی اختیار کر رہے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک تو ہوتی ہے سستی۔ سستی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان کام کرتا ہے لیکن تھوڑا تاخیر کر کے کرتا ہے۔ اس وقت جو معاشرے کا حال بن چکا ہے وہ تو یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رمضان کا فرض روزہ جو کہ فرض ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ اب اکثر طبقہ ہمارے یہاں ایسا نظر آ رہا ہے، جوان ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ بیمار طبقہ ہے تو چلو بیمار ہیں تو پھر بیمار کو رخصت ہے، لیکن اس کی بھی شرائط ہیں، لیکن بیمار بھی نہیں، بالکل صحت مند طبقہ ہے لیکن روزہ نہیں رکھ رہا۔ یہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ نادانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اس مہینے میں اتنی رحمتیں برکتیں آ رہی ہیں، تو اس کا جو اس مہینے کا اہم حصہ ہے روزہ، اس کو جب چھوڑ دیں تو پھر کہاں سے رحمتیں برکتیں آئیں گی؟ تو ایک تو طبقہ اس زمانے میں ہمارے یہاں یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو روزے تو رکھتے ہیں لیکن چھوٹی موٹی کوئی بیماری ان کو لگ جائے تو وہ روزے کو مؤخر کر دیتے ہیں، جبکہ یہ بھی جو ہے یعنی ایسی بیماری کہ جس کی وجہ سے خوف ہو کہ بندہ مر جائے گا یا بہت زیادہ بیمار ہو جائے گا، پھر صحت مند ہونے میں اس کو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، یا طبیب حاذق نے اسے کہا ہو کہ تم جو ہے وہ روزہ چھوڑ دو، روزہ نہیں چھوڑا تو تم جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاؤ گے، تو اس وقت تو اس کے لیے ایک رخصت کا پہلو ہے۔ لیکن چھوٹی موٹی بیماری ہو جانا، تھوڑا سا بخار ہو جانا اور اس پہ روزہ چھوڑ دینا، تو یہ جو ہے وہ سب سے بڑی غفلت ہے جو اس مہینے میں کی جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے نا تھوڑا بڑھاپے کے قریب ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ بھی رمضان کے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ انہیں تو جو ہے وہ آخرت کو زیادہ یاد کر کے روزے رکھنے چاہیے، لیکن وہ لوگ بھی روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری غفلت کیا ہے؟ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا ایک اہم حصہ ہے تراویح، اور اس تراویح کے اندر بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تراویح جو ہے وہ 3 روزہ ہوتی ہے، بعض نے یہ سمجھ لیا کہ تراویح 5 روزہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید ختم ہو، پڑھنے والا کیسا بھی پڑھ رہا ہو، اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں، بس قرآن کیسے بھی کر کے اس کو مکمل کر لیں، جب مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد تراویح معاف ہو جاتی ہے معاذ اللہ۔ تو ایسا بھی نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی غفلت ہے کہ جس کی طرف جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ رمضان المبارک میں پورا مہینہ تراویح پڑھنی ہے، پورے مہینے پڑھنی ہے جی۔ تراویح کوئی 1 دن 2 دن نہیں، مکمل پورا مہینہ رمضان کا یہ تراویح پڑھنی ہے۔ قیام اللیل جو رمضان کی خاص عبادت ہے، اس کا ایک اہم حصہ یہ تراویح ہے، کہ یعنی قیام اللیل اسے کہا گیا ہے۔ اور صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ تراویح کو اہتمام سے پڑھا کرتے تھے۔ پہلے تو یہ تھا کہ تراویح جو ہے وہ الگ الگ پڑھا کرتے تھے، لیکن جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سب جو ہے وہ اپنی اپنی تراویح پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ایک امام کے پیچھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سب کو جمع کر دیا۔ تو یہ جو ہے وہ تراویح کا ایک اہتمام کیا گیا صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی جانب سے کہ رمضان میں جو ہے وہ تراویح پڑھی جائے۔ اور اس وقت خاص بات یہ تھی، اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ بس کیسے بھی کر کے ایک قرآن ختم ہو گیا تو بس ختم، اب جو ہے تراویح نہیں ہے۔ اس میں تو یہ تھا کہ تراویح میں 3 قرآن ختم کیے جاتے تھے، ایک قرآن نہیں، تراویح میں 3 قرآن ختم کیے جاتے تھے۔ یعنی جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ 10 دن میں ایک قرآن، پھر دوسرا، یعنی تراویح نہیں چھوڑی جاتی بلکہ قرآن کی تعداد کو بڑھا دیا جاتا تھا۔ اب تو یہ ہے کہ ایک قرآن ختم ہوا تو تراویح ختم ہو گئی، اس وقت تراویح میں جو ہے وہ قرآن کی تعداد کو بڑھا دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ ایک غفلت ہے۔ اس کے بعد اب ہوتا کیا ہے، روزے کو گزارنا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، میں روزہ گزر نہیں رہا، جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ بھوک لگ رہی ہے روزے کے اندر، اب وہ گزارنے کے لیے فلمیں دیکھ رہے ہیں، روزہ گزارنے کے لیے ڈرامے دیکھ رہے ہیں،
روزہ گزارنے کے لیے جو ہے وہ گیمیں کھیل رہے ہیں۔ تو یہ تو رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنے کا مہینہ تھا، اور ہوا یہ کہ جو ہے وہ رمضان المبارک کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایک بات اور بھی ایڈ کر دوں کہ ہمارے یہاں خاص کر پاکستان میں، بیرون ملک کا تو مجھے زیادہ علم نہیں، پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ رمضان کی راتوں کو تراویح چھوڑ دی، اور چھوڑنے کے بعد جو ہے وہ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، اور پوری رات سحر تک کرکٹ کھیلتے ہیں، پھر سحری کر کے جو ہے وہ گھر جا کے فجر کی جماعت پڑھے بغیر نماز پڑھ لیتے ہوں گے، یا تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے اور سو گئے۔ تو یہ رمضان المبارک کا اب اہتمام اس انداز میں کیا جا رہا ہے، اور اس کی جو ہے وہ برکتوں کو اس انداز میں لیا جا رہا ہے معاذ اللہ۔ تو یہ رمضان المبارک کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاذ اللہ توہین ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔